تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں. حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو. فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں. بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے. بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ. حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو.
نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ کیسے جاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کی وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا، اور میرے بندے اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں ہے، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کی حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ارشاد فرمایا مدنی کریم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بن جائیں۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی، ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا۔ ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا۔ کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔
किसी ने इस तरीके से मांगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, सारी सारी रात रोते हैं, सारी सारी रात आंसू बहाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पहुंचा, आपने नमाज की नीयत बांधी हुई थी, कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, कम से कम कई सिपारों की तिलावत फरमाई। तिलावत करते करते सूरत हूद आ गई जिसमें पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूल गया। अबू हुरैरा कहते हैं, इतने घबराए, इतनी सांस घुटने लगी, मुझे यूं मालूम होने लगा कहीं आज काली कमली वाले का आखिरी वक्त न आ गया हो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था। हर रात को इबादत में गुजारते, सारा दिन रोजे का इत्माम करके रोजादार रहते। सहाबा किराम को जंग के मौके पर रुखसत भी दी, इजाजत भी दी, सहाबा किराम ने फिर भी रोजे को कदा न किया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी से रमजान का एक रोजा छूट गया और फिर उसने उस एक रोजे के बदले में सारी उम्र रोजे रखे। हज़रत अली फरमाते हैं, एक रोजा छूटने के बाद 100 साल तक अभी गर्मी सर्दी रात दिन दुख दर्द में सफर में हदर में 100 साल तक भी अगर रोजा रखता रहे, रमजानुल मुबारक के एक रोजे की खैर और बरकत को नहीं पहुंच सकता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजरुल सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। एक रात की इबादत के बदले में 83 साल 4 महीने की इबादत के मुतालिक सवाब फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसकी रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें इबादत में गुजर गई, गोया उसने 833 बरस का जमाना मुकम्मल इबादत में गुजार दिया। और इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहली उम्मतों में से किसी को भी शब कदर अता नहीं हुई। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर तशरीफ लाए, किसी उम्मत को लैलतुल कदर अता नहीं हुई, किसी उम्मत को शब कदर की रात नहीं मिली। हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए खास इनाम है। और ये इनाम हुआ कैसे, इसका सबब क्या बना? उलमा इकराम ने यूं लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे यूं सोचा कि पहली उम्मतों के लोगों की उम्र हजारों साल, 500 साल, कई सौ साल उम्र हुआ करती थी एक एक उम्मती की। और हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं, तो ये उन उम्मतों के मुकाबले में क़यामत में इबादत के मैदान में शर्मिंदा होंगे। मेरा उम्मती उन उम्मतियों के मुकाबले में शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि उम्र कम है, अगर रात दिन इबादत भी करे फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह मियां ने फरमाया, मेरे महबूब गम ना कर, अगर तेरी उम्मत की उम्र कम है, अगर तेरी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, जिंदगी कम है, हयाती कम है, मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, उनको एक रात ऐसी दूंगा जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक आदमी 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। उसका जिक्र करके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया, मेरी उम्मत महरूम रह गई, न हजारों महीने की उम्र मिले, न इतना इबादत कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, और मेरे महबूब घबराना, गम ना कर, मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा जो 83 साल 4 महीने के मुकाबले में एक रात बन जाएगी।
ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ حل من مستدرک، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، قیمے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی، جو کا آٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھوک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئی۔ عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی، تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو۔ فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک 1 کھجور کا دانہ اور 1 پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے میں، پانی بھی رکھ کے نہیں، 1 پانی کا پیالہ اور کھجور کا 1 دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے ریشن تقسیم فرمایا، 1 کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے، مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور کس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی ان حضرات کے یہاں۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے۔ جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ
لعلکم ترحمون۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا۔ ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ماں اپنے شیر خار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوش ربو گھڑی، ایسی تباہی ہوگی۔ ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامند کی نہیں، خامند اپنی بیوی کا نہیں، کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین، یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی آؤ روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ۔ تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا۔
اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو چھینک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے۔ اتنی لذت آئے گی، خدا کے دیدار میں اتنی حلاوت آئے گی، اتنا کیف ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت، حور و غلمان، نہریں، محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا۔ تو عرض کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کے جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درزیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی۔ سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا، شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ تو صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان ذی النورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم کیوں مانگیں؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی۔
ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اسلام کو کفر نے للکارا ہے، جاہدوا جاہدوا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سوچا میری تازی شادی ہے، آج تو میرا گھر بسا ہے، آج تو میں اور میری بیگم اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا۔ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمانے لگی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، میں بدلاؤں تم جایا چاہتے ہو؟ حضرت حنظلہ فرمانے لگے بالکل، وہ بھی صحابیہ ہے، ایمان والی عورت ہے۔ کہنے لگی حنظلہ چلے جاؤ میدان جہاد میں پہنچ جاؤ، اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہارا دل نہیں ملا، تمہاری طبیعت نہ ملی، تمہارا مزاج نہ ملا، ایک دوسرے کو پیار نہ ملا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی نہیں بات کچھ اور ہے، حنظلہ جا کر شہید ہو جائیں گے، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی الہی اور تو کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی، انہوں نے کر کے دکھلایا، سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے مادہ ہی نہ تھا۔ جنگ یرموک ہے، 6 لاکھ کافر چڑھ کر آیا مسلمانوں پہ، 6 لاکھ کافر، ہتھیاروں کی کمی نہیں، ریشن کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، عرب و عجم کے کافر اکٹھے ہوئے، یہود و نصارا اکٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، کیسر و کسرا کے بادشاہوں نے صحابہ کرام کے خلاف، اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو جھونک کے رکھ دیا۔ مدینے میں خبر پہنچی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آؤ مشورہ کرنا ہے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 آدمی کافی ہے۔ اور ملتان والوں، صحابہ کا ایمان دیکھو، جن کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو، 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے، موقع بڑا سخت ہے، اس لیے میں خود نام نہیں لیتا، لوگ اپنے نام کو خود پیش کریں۔ یوں لکھا علماء کرام نے، سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، میں بھی جاؤں گا، تمام صحابہ تیار ہو گئے، اور بلکہ عورتیں لڑکیاں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ وہ ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا اونچا ہے، تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسماء بنت ابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہنے لگی ابو عبیدہ میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائی کہ اسے لے کے جانا پڑے گا۔
ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں، لیکن 30 نہیں 60 آدمی ساتھ لے جا۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ تھا، جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا، جن کا سارا قرآن تھا، جن کا زیور قرآن تھا، جن کا ہتھیار قرآن تھا، جن کا ایمان قرآن تھا، جن کا اسلحہ قرآن تھا، جن کا ریشن قرآن تھا، جن کا اوڑھنا بچھونا خدا کا قرآن تھا۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کب؟ مرنے کے بعد۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ بند۔ جب مر جائے گا پھر کل خانی ہوگی، آؤ قرآن پڑھے، فلانا مر گیا، فلانی مر گئی اس لیے قرآن پڑھو۔ مرنے سے پہلے نہیں پڑھنا، اپنا پڑھا ہوا کام نہیں آتا، اپنی نیکی کام نہیں آتی، اپنا کردار قبر میں کام نہیں آئے گا۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس نے شب قدر میں، جس نے لیلۃ القدر والی رات میں اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور اس پر یقین کیا اور توبہ کر لی، استغفار کر لی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور پچھلے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی کریمی ہے، اور یہ تو اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات تو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں ادھر شکل بدلی ہے، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ یہ صدقہ ہے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی رو رو کر، کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدلی ہو۔ شکل بدلتے نہیں، عورتوں والی شکل بناتے ہیں، کیا لعنت ہے یہ۔ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے داڑھی۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,24,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے بمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی، عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہے، فائدہ کیا ہوا؟ ایک ایک سنت پہ صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، پلے پیسہ ٹکا نہیں، قد کا چھوٹا، شکل کا ایسا ہی، مگر درجائے کرم جوش میں آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبی اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری شادی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جا فلاں صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی جھونک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔
کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور ضامن یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ضامن۔ صحابی نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا لیا، جھونپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میدان میں آؤ۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دیں کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھونپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، 80 کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ۔ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے، اور آخری وقت میں حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ صحابی مسکرانے لگا، سارے کہو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حسرت نہ نکل سکی۔ ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں کی حسرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو۔ اور روایت میں موجود ہے صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا۔ مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی جنازے کے ساتھ 2 افسر ہو جائیں تو اخباروں میں فوٹو آتا ہے، او بڑا خوش نصیب نکلا، گورنر ساتھ تھا جنازے کے، بڑا صاحب نصیب نکلا، صدر نے جنازے کو کندھا کیا، بڑا خوش نصیب نکلا، فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا۔ اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے دیا؟ کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا؟ وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب بخشا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلواروں کے، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، یہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکی۔ آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا، محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی، عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے، اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا پہ آدمی مر مٹا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔
آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی۔ اب تو بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازیوں کے یہاں شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا۔ آج ہی ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں۔ افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی۔ میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دے لی اور کھڑا کر کے بھی دے لی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک ایک چابک مارتے بھگاتا پھر ان کو، تاکہ نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو۔ کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا، کمال ہے۔ شادی، نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا، ٹھکرانا، سارے کا سارا معاملہ ہمارا بگڑا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی ساری اولاد اسکول کالج میں داخل ہے، افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آڑتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا، سارے کے سارے انگریز کے سپرد کر دیے، تمام کے تمام کو انگریزی پڑھاتا ہے۔ اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے قطب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہیں یہ سارے۔ پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چھڑے سے کھال اتارتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا۔ کیا زندگی ہے! مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے۔ انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے۔ اب کے رمضان المبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا، کتنے لوگ تو گالی زبردستی روزے رکھواندہ ہے، زبردستی روزے رکھوا رہا ہے۔ نہ زبردستی نہیں رکھوائے تو اور تمہارے پاؤں پکڑے، تمہاری منتیں کرے۔ مسلمان درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں کرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل غلام بن۔ روزہ رکھا نہیں، اسٹوو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے، اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہنا جی، میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھا رہا ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پی رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمائے، جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے، جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے۔ سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو زہے قسمت۔
بہت بڑی دولت ہے جنت البقیع کا دفن مل جائے. صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں. سوال کر دیا یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی. آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے. 4000 فرشتہ جنازے کے لیے آیا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح. آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمانی دنیا پہ یکدم نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے. گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے. پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں. یوں آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے، اپنے عزیز و اقربا کی بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے، اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. ساری رات اللہ پاک سلامتی برساتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں. 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمت و بڑی رات میں بھی بخشش نہیں. 2 وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم پہ نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات نہیں. تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات میں، حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گیا. اور چوتھا وہ آدمی اس جملے میں اختلاف ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو، جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو. ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے شوقیہ تصویریں رکھی ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو. تو 4 آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے.
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا، پھر اس کی نجات ممکن نہیں، پھر تو وہ رہ ہی گیا، پھر تو وہ مارا ہی گیا، پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں۔ تو ہمیں اس رات میں رمضان میں ان چاروں عیبوں سے بچنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال، کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں۔ اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے، جتنے غریب بیٹھے ہو، جتنے امیر بیٹھے ہو، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے۔ پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں، پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں، پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں، پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا، آجا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ کون پریشان ہے، کون مضطر ہے، کون بگڑی بنوانے والا، کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا، کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا؟ اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں، پوری کیسے کر دے گا؟ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب ابدال، ہر پیر اللہ کے دروازے کا محتاج ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا، بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا، بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا کہ 35 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 35 برس تک کبھی ایک رکعت نہ گئی جماعت کی۔ اور موت کیسے آئی؟ شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، عشاء کی اذان آئی، سنی، جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے۔ اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ بن گیا، وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے، ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مریں گے۔ سلطان عالمگیر کو دیکھو، ناصر الدین محمود کو دیکھو، غیاث الدین بلبند کو دیکھو، سلطان صلاح الدین خلجی کو دیکھو کہ ان بادشاہ ہوتے ہوئے ولی، تمہارے پلے تمڑی نہیں، ڈھیلا نہیں، دولت نہیں، مکان نہیں، پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، مزدور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سب لوگ سجدے میں پڑیں گے۔ فرمایا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جھک نہ سکیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، سیدھے کھڑے رہ جائیں گے، سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا بے نماز ہے۔ اللہ کا دربار لگا ہے، پیش کیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے لوگ، کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے، ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خداوندی میں پیش کیا گیا۔ ہے یقین کسی؟ اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چغلی کھانے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو
آگ کی سولی پہ چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے، بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے. اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا. اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں ہی بک رہا ہے. قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے. اما یتسالون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لٹکی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہو سکے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ.